ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ 1965 یادگار دفاع کی داستان۔ 6 ستمبر کی درمیانی شب بھارت رات کی تاریکی کا سہارا لے کر لاہور پر حملہ کرنے کے لیے ٹینکوں کی مدد سے 3 مختلف مقامات سے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا۔ سرحدوں پر تعینات پاک فضائیہ کے ایک موبائل آبزرور یونٹ نے ہیڈ کوارٹر کو حملے کی اطلاع دی اور یوں 1965 کی جنگ کا آغاز ہوا۔ بے خبر بھارتی فوج مسلسل آگے بڑھ رہی تھی کہ پاک فوج کی جانب سے توپوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے پہلے تو پاک فوج کے جوان ہندوستانی فوج کے سامنے کمزور دکھائی دے رہے تھے، مگر صورتحال اس وقت تبدیل ہو گئی جب رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدل گئی اور لاہور کی فضاؤں میں پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی گونج صاف صاف سنائی دینے لگی۔ دشمن اب نشانے پر تھا اور پاکستان کے لیے یہ آئیڈیل ٹارگٹ تھا، لہٰذا پاک فضائیہ کی جانب سے شدید بمباری کی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی فوج شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ بھارتی فوج اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ وہ اپنے جلتے ہوئے ٹینکس اور گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے مسلسل فضا میں پرواز کر رہے تھے کہ تبھی جنرل ایوب خان کی جانب سے میجر شفقت بلوچ کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ اگر وہ ہندوستانی فوج کو محض 2 گھنٹے کے لیے روک لیں تو پورا پاکستان ان کا احسان مند ہوگا۔ لیکن اس وقت میجر شفقت بلوچ کے پاس نہ تو مورچوں کا سہارا تھا اور نہ ہی فوج تعداد میں زیادہ تھی، تو وہ بھارتی فوج کو کیسے روکتے؟ لیکن اس وقت ملک کا دفاع سب سے اولین ترجیح تھی، تو میجر شفقت بلوچ نے نہ صرف بھارتی فوج کو 9 گھنٹوں کے لیے روکے رکھا، بلکہ پاک فوج کے جوان سینہ تانے دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈٹ گئے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے رات کے اندھیرے میں شروع ہونے والی جنگ دوپہر تک خوفناک صورتحال اختیار کر گئی۔ تب تک پاکستان کی جانب سے BRB نہر پر پاک فوج کے جوانوں کو تعینات کر کے زمینی دفاع کو بھی مضبوط کر لیا گیا۔ اب پاکستان ہندوستان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ایک دم تیار تھا، جبکہ دوسری جانب کوآرڈینیٹر لیڈر سید سجاد حیدر نے اپنے ساتھیوں سمیت 8 پاکستانی سائبر طیاروں کے ساتھ انڈین پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کر کے بھارت کے رن وے پر کھڑے 12 طیاروں کو تباہ کر دیا۔ یہ پاک فضائیہ کی جانب سے کسی بھی انڈین ایئر بیس پر سب سے بڑا حملہ تھا اور پاکستان کسی بھی طیارے کا نقصان اٹھائے بغیر بحفاظت اپنی ایئر بیس پر واپس آ گیا۔ اس مشن میں حصہ لینے والے سبھی پائلٹس کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا اور یوں 6 ستمبر یعنی مارکے کے پہلے روز پاک فضائیہ کا پلڑا بھاری رہا۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس حملے کے بعد بھارت نے بھی جوابی وار کرنے کے لیے پاکستان کے سرگودا ایئر بیس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب 7 ستمبر کو 5 بھارتی طیارے حملے کی غرض سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں ان کا استقبال MM عالم نے کیا۔ یہی وہ مارکا ہوا جس نے دنیا بھر کی ایئر فورسز میں تاریخ رقم کر دی۔ MM عالم نے 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 5 ہنٹر بھارتی طیاروں کو مار گرا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا، جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ MM عالم کے اس کارنامے پر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرأت سے نوازا۔ بوکھلایا ہوا دشمن لاہور پر قبضے کے لیے برقی کی جانب سے حملہ کرنے پہنچا تو وہاں ان کا سامنا میجر عزیز بھٹی سے ہوا۔ بھارتی فوج نے 4 دنوں میں برقی پر مسلسل 8 حملے کیے، جسے میجر عزیز بھٹی نے اپنے 60 ساتھیوں سمیت ناکام بنایا، جس کے بعد ہندوستانی فوج کا خیال تھا کہ شاید یہاں پاک فوج نے بھاری نفری تعینات کر رکھی ہے، کیونکہ میجر عزیز بھٹی نے دشمن کے تمام حملوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ پھر میجر عزیز بھٹی نے دیکھا کہ بھارت پیچھے سے برقی کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فوراً برقی کے مقام کو خالی کر دینے کا حکم دیا۔
لیکن وہ خود صوبیدار شیر دل کے ساتھ برکی میں تب تک رکے جب تک ان کے سبھی ساتھی BRB نہر پار نہیں کر گئے، مگر تب تک انڈین فوج بہت قریب آ چکی تھی۔ بھارت میجر عزیز بھٹی اور صوبیدار شیر دل کو قیدی بنا کر اپنے وطن لے جانا چاہتا تھا۔ اسی دوران میجر عزیز بھٹی، صوبیدار شیر دل اور 3 بھارتی فوجیوں کے مابین جھڑپ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں صوبیدار شیر دل کے ہاتھ پر گولی بھی لگی، مگر پاکستان کے بہادر بیٹوں نے دشمن کو مار گرایا اور بحفاظت BRB نہر کو پار کر لیا۔ 12 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں جرت اور بہادری کا عظیم دن۔ میجر عزیز بھٹی BRB نہر کے کنارے موجود توپ خانے سے انڈین فوج پر بمباری کروا رہے تھے۔ بھارت کی جانب سے بھی شدید بمباری جاری تھی کہ میجر عزیز بھٹی دشمن کی ایگزیکٹ لوکیشن کا اندازہ لگانے کے لیے توپ خانے سے نکل کر تھوڑی اونچی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب دشمن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بھارتی فوج نے میجر عزیز بھٹی کو دیکھ کر اپنی توپوں کا رخ ان کی جانب کر دیا۔ پاک فوج کی بمباری سے 2 ہندوستانی ٹینک تباہ ہو گئے، جبکہ تیسرے ٹینک سے نکلنے والا گولہ سیدھا میجر عزیز بھٹی کے سینے پر جا لگا اور یوں میجر عزیز بھٹی وطن عزیز پر قربان ہو گئے۔ لیکن شہادت سے پہلے وہ بھارت کو اتنا نقصان پہنچا چکے تھے کہ لاہور اب محفوظ تھا۔ میجر عزیز بھٹی کے لازوال قربانی کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ جہاں زمین اور آسمان پر جنگ جاری تھی تو وہیں سمندر کی تہہ میں پاکستان نیوی بھی سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کر رہی تھی۔ جہاں ہندوستان کو آسمان اور زمین پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہیں سمندر کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ 8 ستمبر کی رات پاکستان نیوی نے ڈوارکا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس اٹیک کا مقصد بھارت کے ریڈار اسٹیشن کو تباہ کر دینا تھا۔ پاکستان نیوی نے 7 کیپٹنز کے ساتھ ڈوارکا پر مسلسل بمباری کی اور انڈین ریڈار اسٹیشن کو تباہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں پاک بحریہ حملہ کر کے واپس کراچی بندرگاہ پہنچ گئی، مگر اس حملے کا ایک عجیب و غریب رخ بھی ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے حملہ کیا جانے پر بھارت کی طرف سے کوئی جوابی وار، منفی اور جارحانہ کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور یوں 1965 کی جنگ میں پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاکستان نیوی نے مل کر ملک کا دفاع کیا۔ جنگ ختم ہونے پر ہندوستان کے بہت سے فوجی پاکستان کے قیدی تھے۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا تو تھا نہیں، لوگوں کے لیے خبر کا واحد ذریعہ ریڈیو اور اخبارات تھے۔ 6 ستمبر کی رات جب پاکستان پر حملہ کیا گیا تو پاکستانی عوام حملے سے بے خبر تھی۔ اگلی صبح ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور ملک میں جنگ چھڑ چکی ہے۔ جنگ کے دوران ریڈیو پاکستان وہ واحد ادارہ تھا جس نے پاکستانی قوم اور میدان جنگ میں فوج کے حوصلوں کو بلند رکھا۔ اس وقت ریڈیو کے تمام عملے کی ہر قسم کی چھٹی کو منسوخ کر دیا گیا۔ پورا عملہ پاکستان کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ ریڈیو پاکستان نے صحیح موقع پر سیاستدانوں، دانشوروں اور فنکاروں کے فن کو پروئے کار لا کر 65 کی جنگ جیتنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اخبارات نے بھی پوری ذمہ داری سے پاکستانی قوم اور پاک افواج کے مورال کو بلند رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ فنکاروں، موسیقاروں اور شاعروں نے بھی اہم کردار نبھایا، کیونکہ ہر روز شاعر ملی نغمے لکھتے، موسیقار دھن تیار کرتے اور پاکستان کی نامور آوازیں انہیں گا کر جنگ کے میدان میں لڑتے جوانوں کے لہو کو گرماتے۔ جہاں پاک فوج کے جوان ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر لڑ رہے تھے تو وہیں پاکستانی قوم نے بھی پاک افواج کا بھرپور ساتھ دیا۔ جنگ میں لڑتے جوانوں اور زخمیوں کے لیے لوگوں نے ضرورت کی اشیاء، ادویات بھجوائیں اور خون کے عطیات دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یوں پوری قوم نے 1965 کی جنگ میں متحد ہو کر فوج کا ساتھ دیا اور دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ سیاست کی بات کریں تو 65 کی جنگ میں نہ صرف حکومت پاکستان نے بلکہ اپوزیشن پارٹیز نے بھی یکجا ہو کر حکومت وقت اور پوری قوم کا حوصلہ بڑھایا۔
पाक अफवाज, हुकूमत और कौम की मुश्तरका काविशों की बदौलत पाकिस्तान 1965 की जंग में दुश्मन के अज़ाइम को शिकस्त देकर फ़तह हासिल करने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया की हमायत भी हासिल थी, जिन्होंने अपने अखबारात में पाकिस्तान की जीत की सुर्खियां शाया कर दी कि पाकिस्तान 1965 की जंग भारत से जीत चुका है। 6 सितंबर योम दफ़ा, अजीम कुर्बानियों, शुजात, बहादुरी और हौसले की दास्तान। आज का दिन पाक अफवाज के हर जवान के नाम जो सर पर कफन बांधे मुल्क की हिफाजत में 24 घंटे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। सलाम उन अजीम माओं को कि जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया। ब्राइट स्टार टीवी की जानिब से पूरी पाकिस्तानी कौम को हैप्पी डिफेंस डे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।